ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ حلقہ یاقوت پورے میں رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کا ترقیاتی کاموں کا جائزہ، رمضان میں کام کے آغاز کی یقین دہانی اور ترقیاتی کاموں میں پیش رفت۔ تلنگانہ ایجوکیشن کامن انٹرنس ٹیسٹ کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز 12 مارچ سے ہوگا۔ اس کے لیے دلچسپی رکھنے والے امیدواروں کو آن لائن رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ہلدی کے کسانوں کو مناسب اقل ترین امدادی قیمت فراہم کی جائے، رکن قانون ساز کونسل کویتا۔ سعودی عرب میں جعلی میڈیکل رپورٹ پر چھٹی، 1 لاکھ ریال تک جرمانہ و قید۔ مملکت میں کچھ مقیم اور غیر ملکی باشندے بیماری کا بہانہ بتا کر اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہتے اور جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ داخل کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو سعودی وزارت صحت نے دھوکہ دہی سے بیماری کی چھٹی کے طریقوں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ وزارت واضح کیا کہ جعلی میڈیکل رپورٹ جاری کرنا جرم ہے اور اس پر قید و جرمانے کی سزا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت نے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے خلاف بھی مہم شروع کی ہے جو غیر قانونی طریقے سے بیماری چھٹی لینے کی ترغیب دے رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غلط یا جعلی میڈیکل رپورٹ جاری کرنے والوں کو بھی سزا ہوگی، جس پر 1 لاکھ ریال تک جرمانہ اور 1 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ بیان میں ہیلتھ کیئر سے منسلک پروفیشنل افراد کو ان کی اخلاقی اور قانونی ذمہ داری کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ صرف ان لوگوں کو بیماری کی چھٹی دی جائے جنہیں واقعی اس کی ضرورت ہے۔ مملکت میں بیماری کی چھٹی کے لیے قانونی طریقہ صحت پلیٹ فارم کے ذریعے درخواست دینا ہے۔ یہ پلیٹ فارم میڈیکل رپورٹ کی درستگی اور شفافیت کو یقینی بناتا ہے۔ دھوکہ دہی کے طریقوں سے نمٹنے کے لیے وزارت نے ایک ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم نافذ کیا ہے جو مریضوں کے صحت کے ریکارڈ کے ساتھ طبی رپورٹوں کی جانچ کرتا ہے۔ بیان میں وزارت صحت نے شہریوں اور رہائشیوں سے ایسے جعلی اکاؤنٹ سے خبردار رہنے کی اپیل کی جو غیر قانونی طریقے سے جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹس کا اجرا کر رہے ہیں۔ وزارت نے مملکت میں ریگولائزیشن پر عمل درآمد اور ہیلتھ کیئر کی خدمات کے حوالے سے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ حلقہ یاقوت پورے میں رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کا ترقیاتی کاموں کا جائزہ، رمضان میں کام کے آغاز کی یقین دہانی اور ترقیاتی کاموں میں پیش رفت۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی اور مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی قیادت میں یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج یاقوت پورے کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے وکاس ہائی اسکول کے قریب کوہ نور انفرا آفس کے پاس جاری CC روڈ کے کام کا بھی معائنہ کیا جو خصوصی ترقیاتی فنڈ کے تحت مکمل کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران عوامی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جائے گا تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اگر علاقے میں مکینوں کی جانب سے کوئی اعتراض نہیں آتا تو جلد ہی یہ کام شروع کر دیا جائے گا۔ دورے کے دوران سنتوش نگر کارپوریٹر مظفر حسین، MIM پرائمری یونٹ کے اراکین اور دیگر معزز افراد بھی موجود تھے۔ مقامی عوام نے ترقیاتی منصوبوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ ہمارے نمائندے سید توفیق احمد کی خصوصی رپورٹ TAN نیوز چینل کے لیے۔ چینل پر آپ یوں ہی بنے رہیے۔ سنتوش نگر ڈویژن میں ایک روڈ کا کام چالو ہوا ہے جو وکاس اسکول اور کوہ نور کی آفس کے بازو کی روڈ ہے۔ الحمدللہ جو SDF فنڈ کے اندر چالو کیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جہاں پہ بھی اگر ضرورت ہے، جو سینکشن ورک ہے، عوام کو اگر تکلیف نہیں ہے، عوام اگر راضی ہے تو وہ کام برابر ہم لوگ چالو کرا رہے ہیں۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر ہم نے کوئی کام کو ہم پینڈنگ نہیں کر رہے ہیں اور ہم وہ کاموں کو چالو کرا رہے ہیں۔ میرے ساتھ میں یہاں کے سنتوش نگر کے کارپوریٹر جناب مظفر حسین صاحب اور مجلس کے دیگر ذمہ دار موجود ہیں۔ میں الحمدللہ عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نقیب ملت کی نگرانی کے اندر یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں کاماں ہم تیزی کے ساتھ لے کر آگے بڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی تیزی کے ساتھ آگے لے کر جائیں گے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ تلنگانہ ایجوکیشن کامن انٹرنس ٹیسٹ کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز 12 مارچ سے ہوگا۔ اس کے لیے دلچسپی رکھنے والے امیدواروں کو آن لائن رجسٹریشن کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ اور فیس کے متعلق تفصیلات بھی جاری کی گئی ہے۔ بغیر دیرینہ کے فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 13 مئی ہے، یعنی جو امیدوار 13 مئی تک فیس داخل کر دیں گے انہیں کسی اضافی چارجز کا سامنا نہیں ہوگا۔
تاہم اگر کوئی امیدوار دیر سے فیس داخل کرتا ہے تو اس پر اضافی رقم کا بوجھ پڑے گا۔ 250 روپے دیرینہ کے ساتھ فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 20 مئی رکھی گئی ہے اور 500 روپے دیرینہ کے ساتھ فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 24 مئی ہے۔ یہ ٹیسٹ تلنگانہ میں مختلف ایجوکیشن اداروں میں داخلے کے لیے ایک اہم ہے اور تمام امیدواروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ وقت پر اپنا رجسٹریشن مکمل کریں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہلدی کے کسانوں کو مناسب اقل ترین امدادی قیمت فراہم کی جائے، رکن قانون ساز کونسل کویتا۔ ضلع نظام آباد کے ہلدی کسان اپنی پیداوار کی مناسب قیمت نہ ملنے پر شدید احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ریاستی حکومت ان کی پریشانیوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ کسانوں کو ان کی محنت کا مناسب معاوضہ نہ ملنا افسوسناک ہے۔ اس معاملے میں حکومت کی خاموشی ان کے مسائل کو مزید بڑھا رہی ہے۔ انتخابات کے دوران کانگریس کے رہنما راہل گاندھی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وعدہ کیا تھا کہ ہلدی کو 15,000 روپے فی کنٹل قیمت دی جائے گی، لیکن آج کسانوں کو 9,000 روپے بھی نہیں مل رہے ہیں۔ حکومت کا اپنے ہی وعدوں سے مکر جانا کسانوں کے ساتھ سراسر دھوکہ ہے۔ ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ کسانوں کے ساتھ انصاف کریں اور فوری طور پر ہلدی کو 15,000 روپے فی کنٹل امدادی قیمت پر خریدی کا اعلان کریں تاکہ کسانوں کو ان کا جائز حق مل سکے۔ تو دوسری جانب بی جے پی کے ایم پی دھرما پوری اروند جو ہلدی بورڈ کے قیام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ خود کسانوں کی پریشانیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہلدی بورڈ کو قانونی حیثیت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ بی جے پی کے رہنما بنڈی سنجے نے بورڈ کے قیام کے وقت ہلدی کی قیمتوں میں اضافہ اور کسانوں کو مزید فوائد کے وعدے کیے تھے، لیکن مرکزی حکومت نے ابھی تک اس سمت میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ کویتا نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت فوری طور پر مداخلت کرے اور ہلدی کے کسانوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے ضروری اقدامات روب عمل لائے۔ ریاستی اور مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسانوں کی مشکلات کا حل نکالیں، نہ کہ ان کے ساتھ دھوکہ کریں۔ ہلدی کسانوں کی معاشی بدحالی کے خاتمے کے لیے ٹھوس پالیسیوں اور اقل ترین امدادی قیمت کی فوری فراہمی ناگزیر ہے۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔